اس سے فرق نہیں پڑتا لوگ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی آپ کو کیا کہتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طوفان کا سامنا کرتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ حالات کتنی شدت کے ساتھ آپ کو ٹکراتے اور سٹرائک کرتے ہیں۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کے بعد آپ کس طور سے کھڑے ہوتے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے آپ نتیجے میں کیا کرتے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ آگے سے کس طور سے جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ویسے جواب دیتے ہیں جیسے دنیا کے لوگ جواب دیتے ہیں، اگر آپ بھی وہی کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، اگر آپ کا رسپانس بھی ویسا ہے جیسے بیرونی لوگوں کا ہے، اٹ مینز آپ کی زندگی کے اندر خدا کا دیا گیا اطمینان اور پیس اور سٹلنس موجود نہیں ہے۔ آج دوپہر میں ایک سیمینار یہاں پر ہے جس میں سٹلنس پر بڑی وضاحت میں اور تفصیل میں بات کرنے کو، آپ اپنی زندگیوں کے اندر کس طور سے اس اطمینان کو جان سکتے ہیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، اس پر بڑی تفصیل میں بات کرنے کو۔ لیکن اس وقت میں اس واقعہ کو بنیادے ہوئے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ خدا یسوع مسیح کی خدمت کا ایک مصروف ترین دن تھا، اور یہ دن ختم ہونے کے قریب پہنچ رہا تھا، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک حکم دیا۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک حکم دیا اور ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلو۔ وہ جھیل کی ایک طرف تھے اور یسوع مسیح چاہتے تھے کہ وہ شاگردوں کے ساتھ جھیل کی دوسری طرف چلے۔ وہاں پر ایک بھیڑ موجود تھی۔ یسوع مسیح خدمت کا دن بسر کر رہے تھے، خادم ہوتے ہوئے تعلیم دے رہے تھے، منادی کر رہے تھے، بیماروں کو اچھا کر رہے تھے، بدروہوں کو نکال رہے تھے، معجزات کر رہے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے بعد خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ پار چلو۔ وہ پار کرنا چاہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح انہیں ایک ٹارگٹ دیتے ہیں، خدا یسوع مسیح انہیں ایک ڈیسٹنی دیتے ہیں، خدا یسوع مسیح انہیں ایک منزل دیتے ہیں۔ پار جانا ان کے لیے ڈیسٹنی ہے، جھیل کو پار کرنا ان کا ٹاسک ہے، اور شاگرد اس ٹاسک کو قبول کرتے ہیں، اور اس کے رسپانس میں وہ فوراً اپنی کشتی کو جھیل کے اندر اتارتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان تھا، کتنے لوگ اس بات سے بات کرتے ہیں، لیکن بائبل بیان کرتی ہے یسوع مسیح کامل خدا، کتنے لوگ اس بات کو بھی جانتے ہیں۔ یسوع مسیح نے جو 33.5 برس زمین پر گزارے، 3.5 برس کا عرصہ جو ہے یسوع مسیح نے خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کامل انسان تھے، یسوع مسیح کامل خدا تھے۔ اگر یسوع مسیح کامل خدا تھے تو کیا یسوع مسیح یہ بھی جانتے تھے what's gonna happen، مستقبل میں کیا ہونے کو؟ کتنے لوگ یہ بات متفق ہیں اس بات؟ یسوع مسیح جانتے تھے کہ اگلے 4 گھنٹوں میں کیا ہونے کو ہے، اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں کشتی کو جھیل میں ڈالو اور آؤ اس جھیل کو عبور کرو، لیٹس کراس پار چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، بائبل بیان کرتی ہے کشتی کے پچھلے حصہ میں خدا یسوع مسیح سو جاتے ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے، خدا یسوع مسیح سو جاتے ہیں، اور جب یسوع مسیح سو جاتے ہیں something bad happens۔ اس کشتی میں کون ہے؟ شاگردوں کے ساتھ کون ہے؟ کشتی کہاں پر ہے اور جھیل میں کیا آتا ہے؟ یہ کام کشتی نہیں ہے، بائبل بیان کرتی ہے اس کشتی کے ساتھ اور کشتیاں بھی اس جھیل کے اندر تھیں، لیکن واقعہ صرف اس کشتی کا ہائی لائٹ کرتے ہوئے بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک کشتی ہے جس کشتی میں یسوع اور اس کے شاگرد ہیں، اور ایک برا واقعہ اس جھیل کے اندر پیش آتا ہے، ایک بڑی آندھی چلتی ہے۔ لفظ آندھی نہیں لکھا گیا، اس کے ساتھ بڑی لکھا گیا ہے، جو کہ اس کی انٹینسٹی کو، اس کی شدت کو بیان کرتی ہے کہ یہ آندھی عام قسم کی نہیں تھی۔ بڑی آندھی سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے زلزلہ اور ایک ہوتا ہے بڑا زلزلہ۔ بائبل کے اندر زلزلہ کا بھی لفظ ہے، بائبل کے اندر بڑا زلزلہ
بھی ہے. اعمال کی کتاب کے اندر بائبل بیان کرتے ہیں کہ رسول جیل کے اندر بند تھے اور ان کو چھڑانے کے لیے کیا ہوا؟ زلزلہ نہیں آیا بلکہ بڑا زلزلہ آیا، یہاں تک کہ قید خانہ کی نیو جو ہے وہ ہل گئی. فرق پیدا کیا گیا کہ زلزلہ میں اور بڑے زلزلہ میں کیا فرق ہوتا ہے. اس طرح سے آندھی میں اور بڑی آندھی میں بھی فرق ہوتا ہے. کشتی میں یسوع اور اس کے ساتھی ہیں، بلیورز ہیں، ایماندار ہیں، اور اسی جھیل کے اندر بڑی آندھی آتی ہے. اور متی کی انجیل بیان کرتی ہے، متی کی انجیل اس کا 8واں باب اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ موجیں اور لہریں اس قدر بلند ہو گئیں کہ ان کی جان خطرے میں تھی. یہ بات قابل غور ہے، ان کی جان خطرے میں تھی. جان کو خطرہ درپیش کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈوبنے کے سبب سے. جب لوکا 8ویں باب میں اس واقعہ کو تحریر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے لہریں اس قدر بلند ہو گئی کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی. اگر آپ دور سے دیکھ رہے ہو اس سین کو اور آپ کے سامنے وہ جھیل ہو اور جھیل کے اندر وہ کشتی ہو تو لہر اتنی بڑی ہے کہ اب کشتی آپ کو نظر نہیں آ رہی. کبھی تھوڑا سا حصہ کشتی کا آپ کو نظر آتا ہے اور پھر دوبارہ پانی کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور ایک رقم کہتا ہے کہ کشتی پانی سے بھری جاتی ہے. اب اور سے سنو، جھیل میں کشتی ہے، جھیل میں بڑی آندھی ہے، لہروں نے کشتی کو چھپا لیا ہے، پانی کشتی کے بیچ میں ہے، اور جب کشتی پانی سے بھری جاتی ہو تو کشتی کا ڈوبنا لازمی امر ہے. پانی کے وزن سے ہی کشتی جو ہے وہ بیٹھ جائے گی. اس کشتی میں آدھے سے زیادہ ماہی گیر تھے، مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ملاح تھے جو کہ چپو چلانے کے فن سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن اب ان کی ساری سکل اور مہارت اور تکنیک جواب دے رہی تھی. لیکن کس کے کہنے پہ انہوں نے اپنی کشتی جھیل میں ڈالی ہے؟ Something is very strange. ایک بات بڑی عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جب کشتی لہروں میں چھپی جا رہی تھی، یسوع مسیح جب کشتی پانی سے بھری جا رہی تھی، یسوع مسیح جب وہ سب جان کے خطرہ میں تھے، کشتی کے پچھلے حصہ میں سو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی فکر کے سبب سے، ٹینشن کے سبب سے، وری کے سبب سے کوئی رات جاگ کے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری؟ اپنی زندگی میں ٹینشن ہو تو کیا نیند آتی ہے؟ سم ٹائم تو سلیپنگ پل لے کے بھی نیند نہیں آتی. آپ نیند کی گولی بھی کھا لیتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھتے ہیں تو صبح کے 4 جو ہیں وہ بج رہے ہوتے ہیں. Are you trying your best? آپ اپنی بہترین کوشش کر رہے ہیں but you can't sleep. آپ سو نہیں سکتے کیونکہ آپ کے ذہن پر اس قدر بوجھ، آپ کس قدر ورری اور سٹریس اور ٹینشن اور پریشانی کے دباؤ میں ہیں. You can't sleep. آپ سو نہیں سکتے. لیکن یہاں پر ایک شخصیت ہے، now listen carefully، جو کہ صرف ابن آدم ہی نہیں بلکہ ابن خدا بھی ہے، جو کہ صرف کامل انسان ہی نہیں بلکہ کامل خدا بھی ہے، جو کہ جھیل کے اندر کشتی کے اترنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد جھیل کے اندر کیا ہونے کو ہے. جس قدر خطرہ شاگردوں کو ڈوبنے کا ہے، اسی قدر خطرہ جان سے جانے کا خدا یسوع مسیح کو بھی ہے. He was also human. وہ بھی انسان تھا. He knew it. وہ جانتا تھا کہ ایک بڑا طوفان، ایک بڑی آندھی جھیل کے اندر آنے کو ہے. وہ جانتا تھا کہ کشتی ڈگمگا رہی ہوگی. وہ جانتا تھا کہ لہریں اس قدر بلند ہو چکی ہوں گی. وہ جانتا تھا کہ پانی کشتی کے اندر اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ جانتے ہوئے بھی وہ کشتی کے پچھلے حصہ میں سو رہا تھا. ٹھیک ہے، جب ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہمیں حادثین بتاتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں، ہم اس کی فرزندیت میں شامل ہو گئے ہیں، اب سے ہم اس کے شاگرد ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو خدا یسوع مسیح کے لیے بسر کرنا شروع کرتے ہیں. اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کا مالک
हमारी जिंदगियों का आका उस्ताद आज़म खुदा यीशु मसीह हमारे पास आता है और वो हमसे ये कहता है, पास्टर, इवेंजलिस्ट, सो मैं चाहता हूं कि तू इस प्रोजेक्ट को शुरू कर। समटाइम्स जरूरी नहीं कि आप पास्टर हो, खुदा आपके पास आता है और वो आपका नाम लेता है और वो कहता है, माय सन जमील, मैं चाहता हूं कि तू ये काम करे। खुदा आपका नाम लेकर आपसे मुखातिब होता है और वो आपसे कहता है, मेरी बेटी, मैं ये चाहता हूं कि तू ये करे। खुदा आपको एक पर्पस देता है, खुदा आपको एक मकसद देता है, खुदा आपको एक डेस्टिनी देता है, खुदा आपको एक मंजिल देता है, खुदा आपको कहीं जाने के लिए कहता है, खुदा एक टारगेट, एक टास्क आपको देता है। शागिर्दों के लिए टास्क अपनी कश्ती को झील में उतारना और झील को पार करना था। आपकी जिंदगी के लिए टास्क इससे मुख्तलिफ हो सकता है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उन्हें कुछ करने के लिए बुलाया है और उन्हें कुछ करने के लिए कहा है? आमीन। नंबर वन, जब खुदा यीशु मसीह आपको कुछ करने के लिए कहता है, जैसे उसने अपने शागिर्दों से कहा, लेट्स क्रॉस ओवर, आओ झील को पार करें, वो सिर्फ आपको रवाना नहीं करता, वो आपके साथ कश्ती में शामिल होता है। नंबर वन, you don't go alone, आप तन्हा नहीं जाते, उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी, उसकी हुजूरी आपके साथ होती है। नंबर टू, जो कुछ आपकी जिंदगी में होने को है वो आपसे पहले बखूबी अच्छी तरह जानता है। क्या आप जानते हैं कब आपकी जिंदगी में क्या होगा? क्या यीशु जानता है क्या होगा? क्या यीशु आपके साथ है? That's it. जब यीशु आपको अपनी कश्ती झील में डालने के लिए कहता है, यीशु हमें जिंदगी में कुछ करने के लिए कहता है, हम बड़ा पुरजोश हो जाते हैं, हम गर्मजोश हो जाते हैं, हम बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, हम एकदम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया कहते हुए, खुदावंद ने मुझे ये करने के लिए कहा है, खुदावंद ने मुझे ये करने के लिए भेजा है, हम उस गोल को लेते हैं और उसको अचीव करने के लिए कोशिश हो जाते हैं। लेकिन अभी हम चंद ही कदम चल पाते हैं, अभी थोड़ा सा फासला ही तय कर पाते हैं कि हमें लहरों के ऊपर कुछ गैर मामूली नकलो हरकत जो है वो नजर आती है। हम में से कोई तजुर्बाकार खड़ा होता है, लाइक पीटर, पतरस की तरह, और वो कहता है, ओह माय गॉड, अ स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान बढ़ रहा है। थोड़ा सा खौफ चर्च के अंदर, ग्रुप के अंदर, लाइफ के अंदर, फैमिली के अंदर भड़का शुरू। सुनिए, जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो तूफान सिर्फ चर्चिस को या मिनिस्ट्रीज को